الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلوات ربي وسلامه على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي. وعن محمد بن خالد السلمي عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا سبقت له منزلة من الله عز وجل لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في نفسه أو في ماله أو في ولده وصبرهم على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تبارك وتعالى. رواه الإمام أحمد في مسنده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل شأنه: ما لعبدي المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الابتلاء ہے، آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے. یہاں اللہ تعالی اپنے بندوں کو اور اپنی بندیوں کو آزماتے ہیں. کبھی دے کر آزماتے ہیں، کبھی لے کر آزماتے ہیں، کبھی رلا کر آزماتے ہیں، کبھی ہنسا کر آزماتے ہیں، کبھی خوشیاں دے کر آزماتے ہیں، کبھی رنجیدہ اور غمگین کر کے آزماتے ہیں، کبھی خوش عیش و خوشحال بنا کر آزماتے ہیں، کبھی فقیر و تنگ دست بنا کر آزماتے ہیں، کبھی صحت مند اور تندرست بنا کر آزماتے ہیں، کبھی مریض اور بیمار کر کے آزماتے ہیں. غرض یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے. اگر نعمتیں ہیں، خوشیاں ہیں، راحتیں ہیں، نوازشیں ہیں، مہربانیاں ہیں، تو اس کا وظیفہ یہ ہے کہ ان سب کو اللہ کی طرف سے سمجھا جائے اور اللہ کا شکر گزار بنا جائے. ان خوشیوں کو، ان راحتوں کو، ان نعمتوں کو، ان نوازشوں کو اپنی محنت، اپنی صلاحیت، اپنی کوشش، اپنی جد و جہد کا نتیجہ نہ سمجھا جائے، بلکہ اللہ کی عطا اور نوازش سمجھی جائے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی خیر ہے جس شکل میں ہے وہ اللہ کی عطا، اور اس کا وظیفہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا. اور اگر دکھ ہے، تکلیف ہے، رنج و غم ہے، وہ حالات ہیں انسان جن کو پسند نہیں کرتا، مزاج کے خلاف ہے، طبیعت کے خلاف ہے. یہ مقام صبر ہے، اس کو بھی اللہ کی طرف سے سمجھا جائے اور برداشت کیا جائے.
اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھی جائے، یہ یقین رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ جو مرضی ہے اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی خیر ہے، کوئی نہ کوئی بھلائی ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن چونکہ میرے مولا کے ارادے سے، اس کی مشیت سے ہے، اس کی مرضی سے ہے، لہذا میں اس پر راضی ہوں۔ اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ہر فیصلے کو، چاہے وہ مزاج کے مطابق ہوں چاہے مزاج کے خلاف ہوں، بندہ قبول کر لے، بندہ قبول کر لے۔ یہ ہے شان بندگی، اور یہ ہے رضا بالقضاء، اور یہ ہے ایمان کا اونچے سے اونچا اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام۔ اور اس موقع پر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں سبق دیا ہے جو ابھی پڑھی گئی۔ اے وہ لوگ جو مجھے اپنا خالق و مالک، اپنا مولا و معبود مان چکے ہو، میرے بن کر میری مان کر زندگی گزارنے کا عہد کر چکے ہو، اگر میری طرف سے اس طرح کے حالات پیش آئیں جو تمہارے مزاج اور تمہاری طبیعت کے خلاف ہیں، کوئی نہیں چاہتا کہ میں بیمار ہوں، بیمار ہو گیا، کوئی نہیں چاہتا کہ میری نوکری چھوٹے، چھوٹ گئی، کوئی نہیں چاہتا کہ میرا کوئی جانی اور مالی نقصان ہو گیا، کوئی نہیں چاہتا کہ میری عزت پر کوئی دھبا آئے، آ گیا، کوئی نہیں چاہتا کہ میرے عزیز و اقارب میں سے کوئی مجھ سے بچھڑے، جدا ہو، بچھڑ گیا، جدا ہو گیا۔ فرمایا جب اس طرح کے حالات پیش آئیں تو اللہ سے مدد چاہا کرو، اللہ سے مدد چاہا کرو، اور مدد کیسے چاہا کرو؟ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کی حقیقت یہی ہے کہ آدمی آنے والے ناموافق حالات کو اللہ کی طرف سے سمجھے اور اپنے آپ کو قابو میں رکھے، ہائے وائے، جزع فزع، شکوہ شکایت نہ کرے، گریبان نہ پھاڑے، اپنے بال نہ نوچے، سینہ کوبی نہ کرے، اپنے منہ پر گال پر تھپڑ نہ مارے، اپنی قسمت اور اپنے نصیب کو نہ کوسے۔ ہاں، بے چینی ہو رہی ہے، بے قراری ہو رہی ہے، رونا آ رہا ہے، رو لے، آنسو بہ رہے ہیں، بہنے دیں، یہ صبر کے خلاف نہیں۔ حضرت ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند 2.5 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام قبرستان لے گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جھڑ رہی تھی۔ بعض صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ اللہ کا نبی عزم و استقلال کا پہاڑ، اس کی آنکھوں میں آنسو اور رو رہا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی نے کہا انت یا رسول اللہ، آپ رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ آنسو یہ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کے دل میں ودیعت کر رکھا ہے، اس کے ذریعے سے اظہار محبت ہوتی ہے، اور اس سے اللہ نے نہیں منع کیا ہے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے کہ زبان سے شکوہ شکایت کی جائے، اپنے نصیب اور اپنی قسمت کو کوسا جائے، اس سے منع کیا ہے، آنسو بہانے سے، رونے سے نہیں منع کیا۔ تو کیا وظیفہ اس موقع پر؟ کہ اس آنے والی مصیبت کو اللہ کی طرف سے سمجھا جائے، اس کو برداشت کیا جائے، اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھی جائے، اور یہ یقین رکھا جائے کہ اس میں کوئی نہ کوئی میرے لیے خیر ہے، اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ جو میری نوکری چھوٹ گئی، جو میں بیمار ہو گیا،
جو میرا یہ نقصان ہو گیا، جو مجھ پر یہ حالات آ گئے، میری پر پریشانی آ گئی، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، بھلے ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ اگر ایمان ہے اور بندے کے اعمال اچھے ہیں، صاف ستھری زندگی ہے، اور یہ حالات آ رہے ہیں، تو یہ حالات اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آ رہے ہیں، گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اس کے نامہ عمل کو نیکیوں سے بھرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور دنیا میں اگر کوئی آدمی کہیں ٹیسٹ نہ دے، امتحان میں نہ بیٹھے، تو ترقی ملتی ہے اس کو۔ ایک بچہ ہے، اسکول میں پڑھ رہا ہے، پورا سال پابندی سے وہ اسکول جاتا رہا اور محنت سے پڑھتا رہا، لیکن امتحان میں نہیں بیٹھا، اگلے سال ترقی ہوگی اس کی؟ نہیں ہوگی۔ کہیں آپ کو نوکری چاہیے، آپ نے سی وی وغیرہ جمع کر دیا اور جو کارروائیاں ہیں وہ کر دیں، لیکن جب انٹرویو کا موقع آیا تو آپ غائب رہے یا آپ نے معذرت کر دی، تو کیا آپ کو نوکری مل جائے گی وہاں؟ بغیر امتحان کے مرحلے سے بغیر امتحان کے مرحلے سے گزرے ہوئے آدمی ترقی نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو دنیا میں بھی جو حالات آتے ہیں وہ اسی لیے آتے ہیں تاکہ اس بندے کو دنیاوی اعتبار سے یا یقینی طور پر اخروی اعتبار سے ترقی دی جائے۔ اور اگر ایمان ہے اور اعمال اچھے ہیں اور آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں، تو یہ اس کے محبوب عند اللہ اور مقرب الی اللہ ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔ چنانچہ دنیا میں جتنے انسان گزرے ہیں ان میں سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ مقرب، سب سے زیادہ چہیتے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی زندگی دیکھیں، دنیا میں آنے سے لے کر دنیا سے جانے تک پوری زندگی آزمائش میں ہے، امتحان ہے۔ ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے کہ باپ کا سایہ اڑ گیا۔ اس سے بڑی آزمائش اور کوئی ہو سکتی؟ اس سے بڑا امتحان کوئی ہو سکتا ہے؟ کہ ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا، یتیم ہو گیا۔ ابھی 6 سال کی عمر ہوئی تھی کہ ماں بھی دنیا سے چلی گئی، اور ایسے نہیں گئی کہ گھر میں ہے، بنگلے میں ہے، کوٹھی میں ہے اور وہاں انتقال ہوا اور ان کو دیکھنے والے، سنبھالنے والے، سہارا دینے والے موجود، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ مدینہ منورہ سے اپنے میکے سے مکہ مکرمہ یعنی سسرال آ رہی تھی، اور مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ پڑتی ہے، اس کو ابوا کہا جاتا ہے۔ مقام ابوا میں پہنچی، وہیں بیمار ہوئی، وہیں انتقال ہوا، سفر میں، وہیں ان کی تدفین ہوئی۔ ساتھ میں جو خادمہ تھی وہ خادمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ آئی۔ آزمائش نہیں، امتحان نہیں۔ اور ان کے والد دنیا سے گئے بھی تو ایسا نہیں کہ بہت بڑا بینک بیلنس، جائیداد و پراپرٹی چھوڑ کے گئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو نادار پایا، فقیر پایا، تنگ دست پایا، محتاج پایا۔ اور دادا کی پرورش میں آ گئے۔ ابھی 8 سال کی عمر ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دادا کو بھی لے لیا۔ چچا کی زیر پرورش آ گئے، ان کے 12 بچے تھے اور وہ خود انتہائی تنگ دست، خستہ حال تھے۔ وہ ان کی پرورش کیا کرتے، ان کی دیکھ بھال کیا کرتے، ان کی ضروریات کا بندوبست کیا کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کہ وہ اپنے چچا کے اوپر بوجھ بنے، اس لیے آپ نے اپنی ضروریات کے بندوبست کی فکر خود کی۔ قوم کی بکریاں چراتے تھے اور جو کچھ مزدوری ملتی تھی اس سے اپنی ضرورت پوری کرتے تھے، آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔
اور پھر جب چچا کی پریشانی دیکھی تو ان کے ایک بیٹے حضرت علی کو بھی اپنی زیر کفالت لے لیا اور ان کی ساری ضروریات اور سارے مصارف کا بندوبست خود کرنے لگے. وقت گزرتا رہا، آپ کے اخلاق اور آپ کے بلند کردار کا چرچا ہوا، الصادق الامین کہے جانے لگے. اللہ تعالیٰ نے خلعت نبوت سے سرفراز فرمایا. جب آپ نے اعلان کیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو مجھے اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے اور تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں غیر اللہ کی عبادت سے تم کو ہٹاؤں اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف لے آؤں. پوری قوم دشمن ہو گئی، کوئی تھوک رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے اور کوئی گرد و غبار ڈال رہا ہے، اور آخر زندگی تک یہی صورتحال ہے. آگے پوری زندگی اسی طرح کی ہے. بدر میں دیکھیں، احد میں دیکھیں، طائف میں دیکھیں کیا کیا ہوا. تو اگر ایمان ہے اور اعمال اچھے ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، حالات آ رہے ہیں، تو یہ اس کے محبوب عند اللہ ہونے کی علامت ہے اگر صبر کر لیتا ہے. چنانچہ ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. امتحان جتنا بڑا ہوتا ہے، آزمائش جتنی بڑی ہوتی ہے، صبر کرنے پر ترقی بھی ویسے ہی ہوتی ہے، انعام بھی ویسے ہی ملتا ہے، اجر و ثواب سے جھولی اس کی بھر دی جاتی ہے. ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے کسی بندی سے محبت کرتے ہیں تو ان کو آزماتے ہیں، ان کو آزماتے ہیں، ان کا امتحان لیتے ہیں. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا. جو اس امتحان میں پاس اللہ کی طرف سے آنے والے ان نامحفظ ناسازگار حالات کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر اس نے برداشت کیا، اللہ کی مرضی پر راضی اور خوش رہا، تو انعام کے طور پر اس کو اللہ کی رضا اور خوشنودی مل جاتی ہے. اور جب اللہ کی رضا اور خوشنودی مل گئی تو سب کچھ مل گیا. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ کی رضا، اللہ کی رضا دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں میں سب سے قیمتی اور سب سے بڑی نعمت ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جنت کی نعمتیں جس کے حق میں جتنی مقدر ہیں مل گئیں تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو مخاطب کریں گے، یا اہل الجنہ. جنتی کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر کلہ بیدیک. لبیک اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں، ارشاد ہو. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے هل رضیتم، کیا تم خوش ہو؟ تو کہیں گے کیوں نہیں خوش ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے الا اعطیکم افضل من ذلک، کیا جو کچھ تمہیں حاصل ہے اس سے افضل، اس سے بہتر، اس سے قیمتی چیز نہ دے دوں؟ تو حیرت سے کہیں گے جو کچھ ہمارے پاس ہے اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم بعدہ ابدا. آج میں تمہیں اپنی رضا اور خوشنودی کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ سب سے بڑی نعمت. آپ نماز پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. روزہ رکھتے ہیں، کیا مقصد ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. ذکر اور تلاوت کرتے ہیں، کیا مقصد ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. محنت سے حاصل کیا ہوا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کیا مقصد ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. جہاد میں جاتے ہیں، اپنی جان اور اپنا مال قربان کرتے ہیں، کیا مقصد ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. سود سے بچتے ہیں، کیوں؟ اللہ ناراض نہ ہو جائے.
رشوت سے بچتے ہیں، جھوٹ سے بچتے ہیں، خیانت سے بچتے ہیں، چوری سے بچتے ہیں، بے ایمانی سے بچتے ہیں، غیبت اور مقصد کیا ہے؟ اللہ ناراض نہ ہونے پائے۔ اندازہ لگائیے اللہ کی رضا اور خوشنودی کتنی بڑی چیز ہے۔ تو جب مزاج کے خلاف حالات آتے ہیں اور بندہ اس پر صبر کرتا ہے، اللہ کی مرضی پر اپنے آپ کو راضی رکھتا ہے، تو انعام کے طور پر، بدلے کے طور پر اس کو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے گی۔ وَمَن سَخِطَ فَلَهُ السَّخْطُ، اور جو ہائے وائے کرنے لگتا ہے، شکوہ شکایت کرنے لگتا ہے، جزا فضا کرنے لگتا ہے، اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے، سینہ کوبی کرتا ہے، اپنے بال لوچتا ہے، گویا کہ اللہ کے اس فیصلے کو اس نے قبول نہیں کیا، اللہ کی طرف سے آنے والے اس حال پر وہ راضی نہیں ہے، تو یہ ناراض ہے، تو اس کو اس بدلے میں اللہ کی ناراضگی مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، ناخوش ہو جاتے ہیں۔ اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے، ناخوش ہو جائے، اس کی نیا ڈوب گئی، اس کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی اس کی بگڑ گئی۔ ایک اور حدیث ہے، کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو پکا نمازی ہے، یہ روزے بھی رکھتا ہے، یہ ذکر اور تلاوت بھی کرتا ہے، یہ تو مسجد کا کھوٹا ہے، جب دیکھو تسبیحات میں ہوتی ہے، صاف ستھری پاکیزہ زندگی ہے، لیکن دیکھو یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی۔ تو انسان کو تعجب ہوتا، حیرت ہوتی کہ یہ تو اللہ والا ہے، یہ تو بہت نیک ہے، یہ تو جھوٹ نہیں بولتا، خیانت نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، رشوت نہیں لیتا، پھر اس کے اوپر اس طرح کے حالات، اس طرح کی آزمائشیں، اس طرح کی پریشانی۔ ابھی ایک پریشانی سے نکلا نہیں کہ دوسری پریشانی، ایک حالت سے بھی نمٹا نہیں، دوسری حالت آ گئی، ایک امتحان سے بھی فرصت ملی تھی، دوسرے امتحان میں ڈال دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کے لیے، اپنی کسی بندی کے لیے آنے والی زندگی میں بہت اونچا درجہ متعین کر رکھا ہے۔ آنے والی زندگی میں، جنت میں بہت اونچا مقام، اونچا درجہ اللہ نے متعین کر رکھا ہے، لیکن اللہ کا یہ بندہ، اللہ کی یہ بندی اپنے اعمال کے ذریعے سے وہاں نہیں پہنچ سکتا، اپنے اعمال کے ذریعے سے وہاں نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس پر حالات ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر حالات ڈال دیتے ہیں، کبھی اس کو اس کی اپنے نفس، اپنی طبیعت اور اپنی ذات کے اعتبار سے اس کو آزماتے ہیں، کبھی مال و منال کے اعتبار سے اس کو آزماتے ہیں، کبھی اہل و عیال کی لائن سے اس کو آزماتے ہیں، کبھی عزت و آبرو کی لائن سے اس کو آزماتے ہیں، اور اس کو صبر کی توفیق دے دیتے ہیں، آزمائش میں ڈالتے ہیں اور صبر کی توفیق دے دیتے ہیں، قوت برداشت عطا فرما دیتے ہیں، اور صبر کا پیالہ اس کو پلا دیتے ہیں، چنانچہ وہ سہار جاتا ہے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی آزمائشوں اور امتحان کی بھٹی سے گزار کر اس کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے، اس درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ چنانچہ جب حدیث میں آتا ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طرح کے حالات پیش آئے، اس طرح کے حالات پیش آئے، اس طرح کے حالات پیش آئے، تو وہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو اللہ کے محبوب تھے، آپ تو سید الکونین تھے، آپ تو امام الانبیاء تھے، آپ تو فخر کائنات تھے، آپ کی زندگی اتنی آزمائشوں سے بھری پڑی ہے۔ تو وہاں محدثین یہی جواب دیتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے مقام بہت 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 بلند کرنا چاہتے ہیں اور سب سے اونچا رکھنا چاہتے ہیں، اور نبی کو زندگی کتنی ملی؟ 63 سال کی، لہذا اعمال اور پھر اس کے ساتھ حالات، ان دونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اس مقام بلند تک پہنچانا چاہتے تھے۔ اس لیے اعمال میں بھی اللہ کے نبی کی کوئی مثال نہیں، اور حالات اور ابتلا اور آزمائش میں بھی اللہ کے نبی کی کوئی مثال نہیں۔ ایک اور حدیث ہے بخاری شریف کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں دنیا میں اپنے کسی بندے یا اپنی کسی بندی کے کسی عزیز کو اپنے پاس بلا لیتا ہوں،
یعنی کسی کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹی کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، اور کسی عزیز قریب کا انتقال ہو گیا، پھر اس نے اس پر صبر کیا تو میرے پاس جنت سے کم اس کا کوئی بدلہ نہیں، اس کے اس صبر کا بدلہ، اس کی اس برداشت اور تحمل کا بدلہ میرے پاس جنت سے کم نہیں ہے، یعنی اس کو جنت دوں گا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے بچے کا یا کسی کی بچی کا انتقال ہو جاتا ہے اور فرشتے روح قبض کر کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں قبضتم ولد عبدی، میرے بندے کے بچے کو یا میرے بندے کی بچی کی روح تم نے قبض کر لی؟ فرشتے کہتے ہیں آپ کا حکم تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قبضتم ثمرۃ فؤادی، تم نے اس کے دل کے سکون کو چھین لیا، تم نے میرے بندے کے دل کے سکون کو چھین لیا، اس کی خوشی کو سلب کر لیا۔ فرشتے کہتے ہیں نعم، آپ کا حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ میرے بندے کا رد عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن فرشتوں سے شہادت لے رہے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ میرے بندے کا رد عمل کیا تھا، میرے اس فیصلے کے ساتھ اس نے کیا معاملہ کیا؟ فرشتے کہتے ہیں حمیدک واسترجع، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب اللہ کے، جو گیا وہ بھی اللہ ہی کا تھا، جو ہے وہ بھی اللہ کا ہے، آج نہیں کل اس کو بھی جاننا۔ یعنی اپنے آپ کو اس نے مرضی مولا پر راضی رکھا، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابنوا لہ بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرے اس بندے کے لیے اس کے اس صبر کے بدلے میں، اس استقلال کے بدلے میں اور اپنے خالق و مالک کی مرضی پر راضی رہنے کے بدلے میں ایک عالی شان محل تعمیر جنت، اور اس پر لکھ دو بیت الحمد کی یہ گھر تعمیر کیا گیا فلاں بندی کے لیے، کس صلے میں کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے مولا کی مرضی پر راضی رکھا اور اس کی طرف سے آنے والے اس فیصلے کو جو اس کے مزاج، اس کی طبیعت کے خلاف تھا، خوشی سے قبول کر لیا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں، اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ ایک شخص آئے ان کے پاس، پوچھا کیف تجدک یا ابا عبداللہ، کیا حال ہے، اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں، کیسا پاتے ہیں؟ انہوں نے کہا انا بخیر وعافیہ، میں ٹھیک ٹھاک آرام سے۔ پھر انہوں نے کہا کل آپ کو بخار آیا تھا، بخار آیا ہوگا، خبر ملی ہوگی تو عیادت کے لیے آئے۔ پوچھا حل حممت البارحہ، کل آپ کو بخار تھا؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اذا قلت لك انا فی عافیہ فحسبک، جب میں نے کہہ دیا کہ میں ٹھیک ہوں، آرام سے ہوں، تو بات ختم ہو گئی۔ تم مجھ سے وہ بات کیوں کہلوانا چاہتے ہو جو میں نہیں کہنا چاہتا؟ جو میں نہیں کہنا چاہتا تم مجھ سے وہ بات کیوں کہلوانا چاہتے؟ کیوں نہیں کہنا چاہتے آپ؟ یہ کہنے میں کیا ہوا کہ ہاں مجھے کل بخار تھا، کل مجھے یہ تکلیف تھی، کل میں پریشان تھا، کہنے میں کیا حرج؟ فرمایا فَإِنَّ مَنْ شَكَى مَا أُصِيبَ بِهِ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ، اس لیے کہ اگر کسی کے اوپر کچھ حالات آئے، چاہے بیماری ہو چاہے جس شکل میں بھی حالات آئے، اللہ کے غیر سے اس کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کو سزا کیا دی جاتی معلوم ہے؟ طاعت اور عبادت کی حلاوت و چاشنی اور مٹھاس اس سے سلب کر لی جاتی ہے۔
نماز پڑھے گا لیکن نماز سے اس کو لطف نہیں ملے گا، قرآن پڑھے گا قرآن پڑھنے کا مزہ اس کو نہیں ملے گا، ایمان کی حلاوت اور چاشنی اس کو نہیں ملے گی. یہ نقد سزا دی جاتی اس آدمی کو جو اللہ تعالی کی طرف سے آنے والے ناموافق حالات کا تذکرہ بجائے اللہ سے کرنے کے غیر اللہ سے کرتا ہے. تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس عمل سے یہ سبق دیا ہے کہ اپنی تکلیف اور اپنے دکھ کا خواہ مخواہ کے لیے ہر کس و ناکس سے تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، ہر کس و ناکس سے تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے اس کا کوئی نتیجہ نہیں، تو کیا کر سکتا ہے؟ ہاں تذکرہ کرنا ہے، اے اللہ میں بیمار ہوں، اے اللہ میں بیمار ہوں. جیسے صحت ایک نعمت ہے، یہ بیماری بھی ایک نعمت ہے، لیکن میں کمزور ہوں، اس نعمت کو سنبھال نہیں سکتا، اس لیے اس کو لے کر کے صحت کی نعمت دے دے، بیماری کی نعمت کو لے لے اور صحت کی نعمت سے نواز دے، اس لیے کہ میں کمزور ہوں، اس نعمت کا تحمل میرے اندر نہیں ہے. اس طرح سے دعا کرنی چاہیے. اس کے علاوہ بھی حدیث کی کتابوں میں بہت ساری احادیث ہیں، بہت سارے واقعات ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر مزاج کے خلاف، طبیعت کے خلاف حالات پیش آ جائیں، چاہے اس کا تعلق اپنی ذات سے ہو، چاہے اپنی ملازمت و نوکری سے ہو، چاہے اپنی عزت و آبرو سے ہو، چاہے اپنے اہل و عیال سے ہو، آدمی کو صبر سے، ہمت سے کام لینا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان حالات کو سمجھ کر اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے برداشت کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں. جو باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو دل کی گہرائیوں میں اتار دیں اور اس کی پوری پوری سمجھ عطا فرمائیں. اور ہر ایک کے ساتھ ناموافق حالات پیش آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی روشنی میں ہمیں اس وظیفے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی ابتلا سے، آزمائش سے، امتحان سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور اگر ہمارے مقدر میں ہیں اور وہ آ گئیں تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمت اور صبر کے ساتھ ڈٹے رہنے کی اور اجر و ثواب کی امید کے ساتھ اس کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.